میرے محترم سامعین، قرآن اور تلاش حق یہ تحت جی سلسلہ گفتگو جاری ہے. اج کا پنجواں مرحلہ ہے. 4 مجلساں جڑے دوست متواتر آ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں اور اصا قرآن سے کوشش کی کہ ثابت کیا جائے کہ کہڑی کہڑی چیز کو اللہ نے حق قرار دیتا ہے. اور الحمدللہ کافی حد تک نوجوان بھی سمجھ گئے ہیں کہ قرآن نے پہلے سب تو اللہ نے حق قرار دیتا ہے اور قرآن جو پھر سرکی ہے. قرآن حق ہے کہ اپنی زندگی قرآن کے مطابق ہی جائے. قرآن حق ہے کہ اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزاری جائے. جی اللہ اور رسول اور قرآن کے مطابق زندگی گزاری جائے گی وہی زندگی حق ہے. کوئی زندگی حق ہے. یہ نال فضائل بھی سننے میں تے نال یہ احساس پیدا کرنا. مجالس دیا ترجیحات کچھ تبدیل ہوئی ہیں لیکن روح مجلس یہ ہے کہ جن چیز مجلس تو حاصل کی جائے انہوں اپنی ذات تے نافذ کیتا جائے. انہوں اپنی ذات تے نافذ کیتا جائے. احکامات الہی نے اپنی ذات تے نافذ کیتا جائے. احکامات رسول نے اپنی ذات تے نافذ کیتا جائے. احکامات قرآن نے اپنی ذات تے نافذ کیتا جائے. میں کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ کئی مہربانہ قرآن ادن کا ہی دیکھا ہے جدن کی وہ شادی ہوئی ہے تو تھلیوں کی لنگے وہ قرآن اتنے کر کے نا تھلے دونوں جیاں لگا دیں. وہ سمجھتے ہیں یہ برکت قرآن ہے کہ ہو گئی یہ برکت کی تھلے لنگ ہے. یہ نہ تھلے لنگن واسطے نہیں، یہ وچوں ویکھن واسطے. قرآن اتنے رکھ کے تھلے بندے گزار کے وہ میاں بیوی بچارے گزرتے ہیں. وہ رش کے پچھوں تو نہیں گزار چڑھ جاتا. انہوں نے کوئی نہیں پتا ہوتا سی کیوں پہ گزر رہے ہیں جنہیں چکیا ہوتا قرآن انہوں نے. اگر قرآن اتنے رکھ کے تھلوں گزارن کا ہی کوئی فائدہ ہو جاتا ہوتا تو پھر مصطفیٰ بھی اللہ اتنے ہی رکھتا تھلوں ساری کائنات گزار. سرکار دو عالم اللہ بلند رکھتا تو ساری کائنات تھلوں گزر جاتی تو ہدایت نہیں آتی. سرکار نور تو بشر بن کے اترے. سرکار نور تو بشر بن کے زمین تے اترے نے اور عالم بشریت چ اپنی زندگی گزاری ہے. مسواک بشر نے کی ہے، نور نو ضرورت نہیں. یارا غسل بشر نے کیتا ہے، نور نو تے ضرورت نہیں. حضور بشریت اس واسطے تشریف لے آئے نے کہ جنیاں ضروریات بشر نے بشر نے وہ میرے کو بندے سیکھ لیں. میرے محترم سامعین، اج جڑی آیت مجیدہ حق نو واضح کر رہی ہے وہ انشاءاللہ سورہ مبارکہ میرے سامنے الانعام ہے. یہ 62 نمبر آیت مجیدہ ہے. یہ لفظ حق نو خالق نے استعمال کیتا ہے. میں اپنے موضوع کے مطابق آیت پڑھ رہا. اللہ فرمایا ثم ردوا الی اللہ، بندے موڑ دیے جائیں گے اللہ کی طرف. جتنے بندے دنیا میں پھر رہے ہیں یہ سب کے سب مڑ کے آ کر اللہ ہی کی طرف جائیں گے. یہ بندے ردوا الی اللہ، اللہ کی طرف بندوں کو موڑ دیا جائے گا. جس طرح سے یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ادھر ہی مڑ کے جانا ہے. اللہ کی طرف بندوں کو موڑ دیا جائے گا. کس اللہ کی طرف؟ اللہ فرماتا ہے مولا ہم الحق، اللہ وہ ہے جو مولا بھی ہے اور حق بھی ہے. بہت شکریہ. اللہ وہ ہے جو مولا ہے. ان تک اللہ حق یہ میں عرض کی تھی. آج نال لفظ مولا بھی آ گئے. لفظ مولا یہ قرآن سے مستعمل ہے. اللہ پاک نے فرمایا مولا ہم الحق، جو بندوں کا مولا ہے نا وہی تو حق ہے. اللہ بندوں کا مولا ہے اور مولا حق ہے. مولا ہوتا ہی وہ ہے جو حق ہو. مولا ہوتا ہی وہ ہے، مولا ہوتا ہی وہ ہے جو حق ہو. یہ مطلب ہے اللہ مولا ہے. اللہ مولا ہے تو مولا حق ہے. یہ مطلب قرآن حکیم نے سانو ہدایت کر دیتی کہ ہن مولا تے غور کرو کہ مولا جڑا ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے. سب تو پہلا مولا علی نہیں، سب تو پہلا مولا مصطفیٰ نہیں، سب تو پہلا مولا اللہ ہے. سب تو پہلا مولا اللہ ہے. بہت شکریہ. یہ مطلب ہے کہ اللہ مولا ہے، کوئی شک شبہ نہیں. ایک گل ہے، یہ جڑے زرداری صاحب جان دو تھوڑا تو صدر نے ساڈے صدر وہ ہاتھ بن کے نماز پڑھتے. کبھی کبھی آتا نا کہ جنازے نہ کھلوتے ہوں یا کسی نماز سے عید سے کھلوتے ہوں تو ہاتھ بن کے نماز پڑھتے. شیعہ ہاتھ بن کے نماز نہیں پڑھتے، شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے.
اچھا انہوں لوگ شیعہ کیوں سمجھتے ہیں؟ انہوں بندے شیعہ سمجھتے ہیں. اگر وہ شیعہ ہوں تو ہاتھ بن کے نماز نہ پڑھیں, ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں. وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں, صدر مملکت کی گل کر رہے ہیں. اچھا وہ ہاتھ بھی کھول کے نماز پڑھتے ہیں, ماتم کرتے ہیں کسی نے دیکھا روحائی کوئی نہیں. انہوں نے ادھر ادھر بندے آدھے شیعہ وہ تو میں دس وہ جو گفتگو کر دینا آپس میں کتنے بیٹھے ہیں جی اسی آدھے نا اللہ بارے سے آدھے کوئی گل نہیں, اللہ بارے سے الیکشن آ رہا ہے, اللہ بارے سے سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے, اچھا اچھا اللہ بارے سے, یعنی تقیہ کلام کے طور پہ بندے اللہ بارے سے وہ انہوں نے سندھی نے تو سندھی ہونے کی وجہ تو وہ تقیہ کلام انہوں نے دے کہ مولا بارے سے وہ گفتگو کے دوران اللہ بارش بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ مولا مولا تمہیں پتہ ہے سندھی جڑے نا جی یہ مولا مولا دی حاضری ہے, مولا دی حاضری ہے, وہ پاویں اللہ نو ہی مولا آندے نے, وہ پاویں اللہ نو ہی مولا آندے نے. بندیاں کو شک پی جاتا ہے یہ ہر وار آتا نا مولا وارث ہے مولا وارث ہے, یہ شیعہ ہونا جی. اللہ دے بندے ہو کمال کیتا تساں تے ساری تے نے جوگے نہیں سا ماڑے بندے سا تساں مولا ہی شیعہ دے کھاتے پا چھڑیا. دیکھو جی اسی تے ماڑے بندے سا لیکن کمال کیتا نے کہ اللہ مولا ہے. اگر کوئی تانوں آندا نا کہ مولا نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھو تو اللہ بھی فرمایا نا. اگر تانوں کو بندہ آکھے اچھا جی اللہ دی مرضی فاتحہ ہو جائے, فاتحہ پڑھیا, اچھا جی اللہ دی مرضی, تے جڑے اللہ دی مرضی بندہ کہہ سکتا ہے کوئی بھی کہہ سکتا ہے مولا دی مرضی. وہ بندیاں نو شک پہ جاتا ہے کہ اے اللہ دی مرضی نہیں آندا, اے مولا دی مرضی آندا ہے. یہ مطلب یہ آتا بھی علی جانا کٹ دینے تے علی زندگی دے تے علی وہ آپ ہی سارا کوئی سوچ گیا ہے. ہوں کریے سی کہ جی تھی قرآن پڑھو تو تمہیں پتا لگے نا اللہ بھی مولا ہے. قرآن تھی نہ پڑھو سارا قصور تو نہیں نا. جہاں بندہ پہلا قرآن پڑھے گا ان سب تو پہلا جڑا مولا ملے گا وہ اللہ ملے گا. سب تو پہلا جڑا مولا ملے گا یار وہ اللہ مولا ہے, اللہ مولا ہے. یہ بڑی دلچسپ گل ہے. یہ علم جڑا ہوتا ہے نا علم جھنڈے نو علم آتے سارے یہاں جھنڈا ہے وہ عربی چ علم آتا. وہ جڑا جھنڈا لے کے بندہ جانا نا میدان جنگ وہ علمدار وہ علمدار. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی جنگاں چ موقع ملیا ہے علمدار بننے. بڑی جنگاں چ موقع ملیا ہے کہ صحابہ کرام علمدار بنے نے. حضور نے علم دے کے بھیجے. کم از کم بدر تسا نہیں سنی زیادہ یا دلچسپی نال احد کسی نہ پڑھی ہوئے, لیکن خیبر کے متعلق تو میرا خیال سارے ذاکرین نے دس دیتا ہے تمہیں کہ 39 دن جڑی جنگ ہوئی ہے وہ حضرت علی نو علم ملیا ہے 39 دن. وہ 38 دن جڑا علم ہے حضرت علی کو نہیں تھی وہ صحابہ کو تھی. بھائی 38 دن اگر جنگ ہوئی ہے 39 دن تو حضرت علی نو تے آخری دن ملیا نا. یہ مطلب پہلے ہر روز کوئی نہ کوئی صحابی جانا سی تو وہ علم لے کے جانا سی. جنہیں جانا ہوتا سی میدان وہ علم لے کے جانا سی. بھائی وہ کامیاب لوٹے یا ناکام لوٹے علم تو لے کے جانا سی نا. اچھا یہ مطلب ہے صحابی بھی علمدار رہ چکے ہیں. برداشت کر لو شیعہ تسی میں کی کر صحابی بھی علمدار رہ چکے ہیں. اچھا حضرت جعفر طیار علمدار رہ چکے ہیں اور حضرت حمزہ بہت بڑے علمدار رہ چکے ہیں. یعنی بڑے بڑے مجاہدین اسلام کو اے علم رہے. حضرت علی نو خیبر چ علم حضور نے کہہ کے ساتھ اعلان جہاں نا علم دا وہ علی واسطے ہی ہوئے. ملتا تو اگے بھی رہا نا, لیکن جہاں پیغمبر اعظم نے اعلان کیا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا. یہ جڑی گل تو سنی ہے نا کہ کل مرد نو علم ملے گا تے باقی ساری فوج مرد نہیں تھی, یہ کسے جھوٹ بولے. کہ نبی پاک نے فرمایا ہوئے کہ کل میں مرد نو علم دیاں گا, کیونکہ ایک آواز آئی ہے الحمدللہ کہ کل میں علم مرد نو دیاں گا. اگر ساڈے بندے اوتھے ہی پھر نعرے مارن لگ پہ نے کہ مرد تے پھر حضرت علی ہوئی سن, وہ پھر اللہ معافی دے
وہ کھورے اندروں کی ثابت کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ دسنا چاہتے ہیں کہ باقی مرد ہی کوئی نہیں. میرا نہیں دسنا چاہتا. جہاں بندہ آتا کہ کل میں نبی پاک نے آخیا مرد نو انعام دیا گا، یہ مطلب یہ کہ باقی 36 دن جہاں جانے رہے سن وہ مرد نہیں سن. کی ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کو معافی منگو. اے عبادان خدا بلا وجہ کسی گل سے جذباتی نہیں ہو جانا چاہیے. مرد ان کیا جا سکتا ہے جڑا عورت نہیں. بس جڑا عورت نہیں وہ مرد ہے، وہ جڑا عورت نہیں وہ مرد ہے. بس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نعوذ باللہ کو عورتیں سن؟ کیا سارے مرد نہیں سن؟ سارے مرد سن، روز جانتے سن. یہ سواد لینے چھڑ دو. ایک مرد سی تو باقی مرد نہیں سن. یہ مطلب سلمان کے خیبر چ موجود سن، انہوں نے کچھ ہیا کر چھڑو، مرد نہیں تھی. بولو بولو بولو. میں صرف ایک مثال دیتی تو حضرت سلمان صحابی رسول ہیں کہ نہیں؟ ہے نہیں؟ مرد نہیں؟ مٹھے ہو گیا ہو مرد نہیں. یہ صحابہ چو او مرد ہے جنہوں پیغمبر آخیا سی میری اہل بیت وچ ہے. بہت شکریہ مولا تعالیٰ جگہ صاحب اتنے عظیم صحابی. شکریہ اتنے عظیم صحابی. میں قرآن کی آیت شکریہ کرتا، تھوڑی مہربانی ہے تو نشاندہی کی ہے مرد کی. تھی بولے ہو تو پھر مینو آیت پڑھنی پئی. میں نشانی نہیں سدائی، ہوں میں پڑھن لگا. میں ضرورت کے مطابق پڑھن لگا، ضرورت کے مطابق پڑھن لگا. کوئی بندہ صحابہ کرام دے متعلق کدی نہ سوچے کہ حضرت علی مرد سن تے نعوذ باللہ باقی مرد نہیں سن. میں تمہیں قرآن کی ایک آیت سنا دینا. اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ، یہ سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 76 ہے. اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اللہ نے قرآن میں دو مردوں کی مثال بیان کی. کنیا مردوں دی؟ دو مردوں دی. رجل مرد، رجلین رجلین دو. یہ جو ہے نا رجلین یہ صیغہ تثنیت ہے. جس طرح شکلین، سبتین، مشرقین، مغربین، حسنین جا گیا. بس میں انہیں بھی شاید پسند کافی نے. یہ جڑا اس قسم کی طرز، اس قسم کے انداز کا لفظ بنتے ہیں، یہ بنتے ہیں قبلہ دو واسطے. دو واسطے سبتین دو بیٹے، حسنین حسن اور حسین دو، مشرقین دو مشرقیں، مغربین دو مغربیں، شکلین دو ہم وزن چیزیں. جدو این جائے گا نا ادھر اللہ فرماتا رجلین دو مردوں کی اللہ نے قرآن میں مثال بیان کی ہے. یہ رجلین آخیا ہے پھر دوویں مرد ہی نے. بولو جی دوویں مرد نے. اللہ فرماتا ہے اب کم لا یقدر علی شیء، ایک مرد ان میں سے ایسا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، مولا آگے. اور دوسری اس کی صفت یہ ہے، ایک وہ کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، دوسرا اپنے مولا پہ بوجھ بنا رہتا. دوسرا اپنے مولا پر بوجھ بنا رہتا ہے. اللہ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ. تیسری اس کی صفت یہ ہے اس مرد کی کہ جہاں اس کو اس کا آقا بھیجتا ہے کبھی خیر سے واپس نہیں آتا. سبحان. جتھے انہوں وہ مولا بھیجتا ہے. کئی منڈے ایسے ہیں جدوں کسی کام بھیجیا نا انہیں آدھا سا رکھا سنا، انہیں کہ تینوں جتھے کلیا نا تم کدی خیر نہ واپس ہوتے نہیں سن. ایک وہ مردے جی ترے صفتہ قرآن دسی. سبحان اللہ. شکریہ کرنا. پہلی صفت یہ کہ وہ کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، دوسرا اپنے مولا پر
بوجھ ہے، خیر ہو تمہاری بوجھ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جہاں اس کا آقا اسے بھیجتا ہے کبھی خیر سے واپس نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے اب تم لوگوں بتاؤ حال یستوی ہوا، کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بہت شکریہ جناب علی، بڑی مہربانی۔ آخری میرا دوست جناب علی شکل بھی نہیں نہ پہچان رہا، اتنی دور کھڑا ہے، ادھر تک گل پہنچ گئی ہے۔ یہ مطلب ہے مزاج ایسے ہے نہیں، قرآن فہمی دے مزاج ہے الحمدللہ۔ اجے تک مجلس قرآن پڑھیا جا سکتا ہے اور بندے قرآن سننے واسطے ہم ترگوش نے اور تیار نے۔ آ جڑے بندے نے طرزاں سنتے ہیں، طرزاں سنتے ہیں، آ قرآن پہ سنتے ہیں۔ مینو ایک بندہ ہوتا ہے یہ جڑے طرزاں تے قصیدے لکھے، میں کیا اچھا یہ جائز ہے؟ میں کیا میں قصیدے کا میرے پتا ہے، میں طرز کا نہیں۔ قصیدہ کو بندہ پڑھتا ہوگا، میں تو قصیدہ سنا ہے، میں تمہیں قصیدہ سنا دینا وہ فلانے گانے کی طرف پہ۔ میں کیا تینوں گانا آتا ہو سکے آ وہ میں تین تا قصیدہ گانا لگتا تو پہلے گانے سن لے، کہنا تو گانا سنیا ہوگا تا تین پتا لگتا نا یہ تو بہت اچھی گل ہے کہ مہربانی کر کے میرا قصیدہ سنیا کر، گانے نہ سنیا کر۔ وہ قصیدہ سنیا کر۔ اب بڑے بڑے علماء نے انہوں نے جا کے لوگ آتے ہیں یہ گانے کے قصیدے لکھتے ہیں، وہ آتے ہیں قصیدے نے قصیدے نے وہ سنا ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ آتے قصیدہ ہے قصیدہ ہے یار، تو قصیدہ ہے۔ بڑے علماء وہ قصیدہ ہے، وہ پھر نالوں کٹ کے نا گانا بہانے ہیں، وہ آتے ہیں آ گانا جی، وہ آتے ہیں اصل کبھی سنیا ہی نہیں، سانو کی پتا کہڑا گانا۔ یہ مطلب بہت اچھی گل ہے کہ قصیدے نال گل کرو۔ مہربانی جہے بندے نے گانے طرزاں سن، میں کہڑی طرز پہ پڑھنا، میں تو قرآن پہ پڑھنا۔ اور الحمدللہ بچہ بھی انج پہ سنتا ہے، جا آخر تے بندہ میرا دوست گیٹ کھڑا نا اس بھی ہاتھ چکیا ہے۔ یہ مطلب ترے گلا قرآن سے سن کے پہنچی نا۔ ایک وہ مرد ہے، ہیں دو ہی مرد، ایک وہ مرد ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، مالک جہاں بھیجتا ہے کبھی خیر سے واپس نہیں آتا، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے۔ اللہ ہم سوال کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے حل یستوی ہوا، کیا وہ جو ایسا مرد ہے وہ اس مرد کے برابر ہو جائے گا؟ کیڑے مرد ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں یامر بالعدل، دوسرا وہ مرد ہے وہ جب امر کرتا ہے عدل سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا مرد وہ ہے جو صاحب آمد ہے، اور جب امر کرتا ہے، جب حکم کرتا ہے تو عدل کے ساتھ حکم کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ہوگا علی صراط مستقیم، اور دوسرا وہ ہے جو صراط مستقیم کے اوپر، علی صراط مستقیم، ساری دنیا الی صراط مستقیم، ساری دنیا الی صراط مستقیم، وہ علی صراط مستقیم۔ یار ساری دنیا صراط مستقیم کی طرف، صراط مستقیم کی طرف ہونا اور ہے، صراط مستقیم کے اوپر ہونا اور ہے۔ میرے مولا نے کسے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط المستقیم۔ مہربانی۔ ایک دو مرد نے، دوویں مرد نے، ایک کدی خیر نہ واپس نہیں آیا، ایڈا گونگا ہے، اب کا مطابق گونگا ہے، وہ گونگا ہے، ایڈا گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا۔ گونگے گل نہیں کرنی تو قدرت کا بھی رکھنی۔ ایک گونگا ہے، ایک گونگا ہے۔ اللہ فرماتا مرد ہے وہ بھی مرد ہے، وہ بھی مرد، پر اس مرد کے برابر نہیں ہو سکتا جڑا اعلی صراط مستقیم ہے۔ اللہ دے بندے وہ کمزور بھی ہے کہ اللہ نے مرد ہی آخیا نا، وہ یار کسے کام کا نہیں، میں پنجابی کر سکنا، پہلا کسے کام کا نہیں، وہ بھی قرآن نے مرد آخیا، جڑا ایڈے کام کا وہ بھی قرآن نے مرد آخیا۔ وہ جو مردہ مردہ چ فرق ہوں نے، کچھ مرد گلا بھی کرن تے گونگے ہوں نے، کچھ بولن تے لہجہ بلاغا بنتی۔ بہت شکریہ، پیغام پہنچ گیا۔
سبحان اللہ۔ کل میں علام اسے دوں گا، یہ محنت تھوڑے واسطے کرنی پڑی۔ کل میں اس مرد کو علم دوں گا جہے پہلا جانتے رہے سن، وہ بھی مرد سن، ذرا اس مرد تو کمزور سن، نہیں کہ اصل تھی خیبر نہیں نہ گیا، میں ویخ آیا اللہ تمہیں خیبر وکھائے ایک باری جہاں اتنے بہ کے جگت کر دینا کہ اتوں بندے نس جاتے سن، جدو مرحبا آتا سی میں آواں تھی جا کے ویکو تو تمہیں صاف لگے۔ آج پگ ڈگ پہ بندے کی پیچھے جتنے کر کے اوکے لا وہ جو کھڑکیاں شڑکیاں اتنے موجود نے، ٹھٹا ٹوٹا ہے لیکن دستا پیا پا مکان شکان اتنے ہیں، کندا شندا اتنے بہت تھلے بندے اتوں بندے ٹیما بھی مارن لگے نہ ٹیما تے خدا کی قسم بندے نس جان، وہ بڑا مشکل کم سی۔ اتنے میں کھلو کے آتا سا یار اسی تو سوچتے سا کہ اتوں یار لوگ تر جاتے سن تے یہودی تلا چھڑتے سن تے انج ہو جاتا سی تے مہینے دن جنگ رہی تے میں آخیا یار میں تو صاف تھا لگتا بڑا اوکھا کام۔ وہ ایک بندے نے شک پیا کہ یہ مولوی بچوں حمایت پیا کرتا انہوں کی جڑے ٹر جاتے، مینو آتا چ کوئی گل کرو اتوں بندے 39 دن مولا علی بھی تو یہی فتح کیتا سی، میں قرآن تے ہاتھ رکھ انہوں چ کوئی مولا ہے بہت شکریہ۔ میں کہ یار تو آزم تاں کر، موازنہ تے تاں کر، برابری تے تاں کر کہ دوجے سے کوئی مولا ہوے، جب مولا ہی صرف علی ہے کسی بھی برابری رہتی۔ شکریہ لفظ مولا کے بحث ہے آج، بہت شکریہ کتنا نوجوانوں، آج لفظ مولا کے بحث۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب ان لوگوں پر واضح کر، اللہ جو ہے نا مولا ہم الحق، وہ مولا ہے اور حق ہے۔ یہ لفظ مولا بندہ اللہ نو ہی سوچ کے آکھے نا، بندے نو یہی سمجھ کیوں؟ وہ گل میں شروع کی تھی کہ علم صحابہ کو بھی رہے تو صحابہ علمدار رہے، علم حضرت حمزہ کو بھی رہے وہ بھی علمدار رہے، علم حضرت جعفر طیار کو رہا وہ بھی علمدار رہے، علم حضرت علی نو بھی ملے وہ بھی علمدار فوج اسلامی رہ چکے ہیں۔ پر کوئی ایسی گل ہے پتہ نہیں یہ کی راز ہے، یہ جدوں دا علم عباس سے ہاتھ جایا کمال ہے بھائی کمال، جدوں دا علم حضرت عباس سے ہاتھ جایا، جدوں کسے بندے آخیا نا علمدار ذہن چ نہ کبھی کوئی صحابی آیا آواز رہے، نہ جعفر طیار آئے نے، نہ حضرت حمزہ آئے نے، ہاتھ دے دے کے علی بھی پہلے دے دے کے یار بہت شکریہ نوجوانوں، مولا علی واہ سبحان یار اچھا اچھا جی لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا سمندر اج پر کل میں علم ایسے مرد کو دوں گا، ایسے مرد کو دوں گا۔ بھائی سارے اپنے گھر سارے مرد ہی ہوتے ہیں، نبی فرمایا کل میں علم ایسے مرد کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔ فتح کون دے گا؟ اللہ، اس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا۔ تو سب بڑا اچھا نشاندہی کی ہے تھوڑی مہربانی۔ کل میں جی مجلس پڑھی سی نا جی، وہ میں سہارا لے رہا،
سہارا میں لے رہا کل والی مجلس کا، یہ دیکھو نا یہ خوبصورتیاں نے، یہ وکھرے وکھرے پرفیوم نے، بکریاں بکریاں خوشبو نے، ربائی والے کی بکری خوشبو ہے، نعرے والے کی بکری خوشبو ہے، جنہیں گل کی میرے عزیزاں نے یہاں کی بکری خوشبو ہے، انہیں میری توجہ کل چ لے گئے کل والی مجلس۔ کل میں ایک اور بھی مثال نال ہی دے دینا، کل میں عرض کی تھی کہ اللہ براہ راست قرآن نازل کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے جبریل نو وسیلہ پایا، جبریل نو وسیلہ بنایا، وچ اللہ رکھے، جنوں اللہ وچ وسیلہ رکھے نا وہ منکر نہیں ہونا چاہیے۔ بولو جی بولو، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا اللہ فرماتا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہم نے کیا، تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا کیا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ اے اللہ جی ہاتھی والے سارے آتا مر جاؤ، مر جانا، مر جانا جی، اس وچ ابابیل کیوں بھیجے؟ اللہ فرماتا ہم نے ابابیل بھیج دیے، ایڈے ایڈے ابابیل نے، ایک مونچھ دانے، دو ایسے کنکر، انہیں سٹے نے اتوں تو گولیاں کو بجے نے۔ یہ اللہ ایک بار آ چڑھتا پڑھ جو، اللہ آتا کون ہو جا، ہو جاتا کوئی سارے کٹھے اللہ مار سکتا سی کہ نہیں؟ پھر ایڈے ایڈے کیوں بھیجے نے؟ اللہ دسنا چاہتا سی اسرائیل نو کدی کدی میں ایڈے ایڈے جو ایڈے ایڈے مروا دینا، مہربانی کدی کدی ایڈے ایڈے۔ اچھا بچ ابابیل آئے نے، آئے نے، میں آ رہا ہوں اسے پہ آ رہا ہوں، حدیث پہ آ رہا ہوں، خیبر والی حدیث پہ آ رہا ہوں۔ یہ مطلب اللہ جبریل نو بچ رکھ کے قرآن نازل کرے تے جبریل دا منکر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ابابیل دی رائی ہاتھی مروائے تے وچ انہاں نوں رکھے تے ابابیل دا منکر بھی اوے خیبر دی فتح تے اللہ دتی سی جے وچ علی نوں رکھیا تے نوں تقریر دی ہے۔ سبحان اللہ، پیغمبر نے فرمایا کل میں علم، شکریہ، ایسے مرد کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا۔ فتح کون دے گا؟ اللہ، ہاتھ اس کا ہوگا، فتح اللہ دے گا، ہاتھ اس کا ہوگا، یعنی فتح یہ کرے گا، فتح اللہ کی ہوگی، اسی لیے اسے ید اللہ کہتے ہیں۔ فتح کون دے گا؟ اللہ، اور اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا۔ اور اگلی گل فرماتے نے پوری گل سنا، آخر نبی نے کی فرمایا؟ فرمایا کل جسے دوں گا اسے غور سے دیکھ لینا، وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت۔ سبحان اللہ، یہ مطلب ہے اتنا خوبصورت مجمع ہے۔ تو پھر میں ایک لفظ پچھلی باوج کر دینا، وہ محب بندے نے جڑا محبت کرے، محبوب بندے نے جس سے محبت کی۔ تو ہم تو اس گل کا نہیں پتا میرا، وہ کسی نے محبت نہیں جی کی زندگی جو کی ہو گیا جی، وہ جڑا محبت کرے انہوں کی آتا محب، جدہ کی جائے محبوب، کنا بھی نہیں جب پڑھیاں بنگالی بابا محبوب آپ کے قدموں میں، جنہیں محبت کرے وہ محب، جنہیں کیتی جائے۔ پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ کل جسے میں علم دوں گا وہ محب بھی ہوگا اور محبوب بھی ہوگا۔ کمال ہے، اللہ اور رسول کا محب بھی ہوگا اور اللہ اور رسول کا محبوب بھی ہوگا۔ اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، رسول بھی اس سے محبت کرے گا۔ حضرات اللہ اور رسول کا محب ہونا اور ہے، اللہ اور رسول کا محبوب ہونا۔ چلو اتنے تو روک دیتا تو ہو سکتا مجلس اتنے ہی مکے۔ ہر بندے کا محبوب اپنے حساب کا ہوتا، ہر بندے کا محبوب اپنے حساب کا ہوتا۔ کئی بندے کسی کے محبوب نو ویچ کے آتے ہیں شاباش تیرے جمن روویں تو محبوب، وہ کیا
وہ آتا تو کام کر تیری اکھ ہی نہیں ویکھنا. اصل چ محبت ہوتی ہے کمال نو. محبت ہوتی ہے کمال. کمال ہوئے تے محبت ہوتی ہے. جب کمال تے زوال آ جائے محبت خود بہت مک جاتی. یہ محبت کا ایک اصول ہے. پکی گل میں پہ جہاں بندہ کسی کے حسن نال محبت کرتا ہے اگر اللہ معافی دے وہ منہ تے کوئی تیزاب سٹ جائے پھر بھی کرتا نہیں نا. اس واسطے جہاں کمال سی وہ نہیں رہا. یار وجہ کمال جہاں کمال دی وجہ سے وہ ہی نہیں رہا تو گل مک گئی. اچھا جہاں بندہ کسی کی دولت نال محبت کرتا ہے وہ جدو تک امیر رہے گا بندہ محبت کرے گا. تو جدو غریب ہو جائے گا پیسے مک جان گے تو رات گئی بات گئی. جہاں بندہ کسی کو ایم این اے ہونے کی وجہ تو محبت کرتا ہے یا وزیر ہونے کی وجہ تو وہ حکومت ہوے گی تو محبت کرے گا. اگر حکومت نہ رہے گی تو محبت میرا اینی مثال کافی نے زیادہ نہ دئیے. یہ مطلب ہے جدو کوئی شے نال بندہ محبت کرتا ہے وہ کمال سے رہے تو محبت کرتا ہے. جدو زوال سے آئے تو محبت نہیں رہی. جہد بندہ محبت کرے انہوں آتا ہے پورا ہو کے گل کر پورا ہو کے گل کر اور پورا ہو کے گل کر کے ہو گیا اتنے پورا وہ بندہ نیڑے ہو کے گل کرتا ہوئے وہ منہ چو گنڈے کی بو آئے وہ آتا ٹھیک ہے اتنے ہی ٹھیک. بڑی محبت کیا کرتا سی نیڑے ہو کے گل کر. اس تازہ گنڈا کھادا ہو تو منہ تو گنڈے کی بو آئے وہ آتا بس ٹھیک ہے تھی بیٹھے رہو اتنے ہی. ہوں جی محبت سی اتنے ہی نفرت کیوں ہو گئی. وہ کمال نہیں رہا. کمال نہیں رہا. آؤ مولوی صاحبان مظاہرے کا سی ہے کہ کل علم اسے دوں گا جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. من علی اسے کہتے ہیں کسے زوال نہ. اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. صبح اٹھے کے دیکھا کہ نبی کے خیمے کے دروازے کے سامنے صحابہ پھر رہے سن. حضور نے پوچھا سویرے سویرے آ گئے ہو سکے آ کتوں گئے ابھی رات گئے ہی نہیں. اٹھ پہ انہیں کہ ابھی ستے ہی نہیں. کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ رات کے اعلان نے ہمیں بےتاب کر دیا ہے. آج جن صفتوں کو بیان کر کے آپ عالم دے رہے ہیں جسے آج مل گیا اس کا جوڑ ہی وہی ہے. صدقے جانا جنیاں تو سب صفتاں دسیاں نے وہ سویرے کنوں ملے. خیر ہوئے تسی میرا ادھا ٹائم اسے گل سے لے گیا اپنی مرضیاں نہ. لیکن ہوں میں اگوں بھی پڑھنا. میں تو مثال شروع کی تھی خدا دی قسم مجلس سے نہیں تھی. میں مثال شروع کی تھی کہ علم صحابہ کو بھی رہا تے علمدار بھی رہے. علم حمزہ تے جعفر طیار کو بھی رہا تے علمدار رہے. علم حضرت علی کو بھی رہے تے علمدار بھی رہے. علی نو او علم ملے ہے جدا اشتیاق سارے صحابہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے لیکن کمال ہے کہ آج جدو بندہ آتا ہے علمدار ذہن چ مولا علی بھی پیدا نہیں ہوتے. کون ہوتے ہے تھوڑی خیر ہوئے میرے مولا عباس علیہ السلام. اے میرے علم چ نہیں میں جوگا نہیں. حضرت عباس سے پیو بھی علم چکے ہیں حضرت عباس سے وڈیاں بھی علم چکے ہیں پر پتہ نہیں عباس میں علم کیویں چکے ہیں. جدھر دا عباس علم پڑے نا علمدار دا نام ہے تے عباس تو بغیر کسی دا ہوتا ہی نہیں. مولا اللہ بھی ہے تے مولا رسول بھی ہے پر جدھر دا علی مولا ہویا نا جدو کسی مولا آخیا دے میرا علی ہے. یہ مطلب ہے اللہ مولا ہے میرا نبی بھی مولا ہے حضرت علی بھی مولا نے. پر جدن دا علی نے مولا فرمایا نا
اس تو بعد کدی کسی دو بار بھی آخیا نا مولا وارث ہے تے بندیاں سمجھیا شیعہ. میں اج مولا دے ترجمے کرن لگا 7. کنے 7. جنہیں 7 سن لے 7 خیراں ہو جائیں. 7 خیراں ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے مولاہم الحق. جو مولا ہوتا ہے اے صدقے جاواں وہ حق. اگے اللہ فرماتا ہے الا لہ الحکم. چونکہ وہ مولا ہے اللہ. الا لہ الحکم. پھر حکم بھی اسی کا چلے گا جو مولا ہوگا. وہ مولا ہے لہذا حکم کس کا چلے گا؟ مولا کا چلے گا. یہ مطلب ہے حکم دے لفظ استعمال کر کے اللہ دسیا مولا محکوم نہیں ہوتا حاکم ہوتا ہے. سبحان اللہ. طارق جمیل صاحب کی جڑی سختی آئی ہے نا وہ ایسا حاکم دی وجہ تو آئی. انہوں نے آخیا لوگوں حدیث غدیر میں مولا دوست کے معنوں میں نہیں حاکم کے معنوں میں ہے. جی میں سنیارا سونا ویچ کے حساب لاندہ ہے کسوٹی تو بغیر کہ کھوٹ کنا ہوئے گا انہیں پتہ لگتا سان تو نہیں پتا. اور سانو تو کوئی ڈگی سونے پر کی شاید لب جائے اسی سنیارے میں جا کے نا ویچ سونا بھی ہے کہ وہ پھڑ دیا ساری آدھا سونا ہے یا نہیں سونا. علماء کو پتا سی طارق جمیل صاحب کی کیتا ہے. وہ اپنے صاحب کے سنیارے نے سارے مولوی انہیں پڑھ کے دیکھا ترجمہ تو انہیں آخیا غدیر کی حدیث میں مولا دوست کے معنوں میں نہیں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. اس کا مطلب جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے. اور مولوی ناراض ہو گیا نا انہوں نے کہا تو سارے مذہب الٹ کے رکھ چڑے جی نبی دا میں حاکم ہوئے تو نبی یہ پھر لوگوں آخر جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے. یہ مطلب ہے کہ علی نو حاکم بنا کے گئے نے حکومت کا فیصلہ تو نبی کر گئے مگر الیکشن کی حیثیت رہ جائے. یہ مطلب ہے قرآن مولا حاکم نو آتا. تیسرا اللہ فرماتا ہے بہوا اسرع الحاسبین. اور وہ اللہ وہ مولا ہے جو لوگوں سے حساب لے گا. بولو بھائی لے گا کہ نہیں؟ صاحب ہوئے ہی ہوئے جنہیں تمہیں پولیا کیتا ہے اس کو اٹھنا فراڈ کیتا. قرآن آندہ وہ مولا حساب لے گا. مولا حساب لے گا. یہ مطلب حساب لینے والا مولا ہوتا ہے حساب دینے والا مولا نہیں. شیعہ نو کسے دا چھڑیا کہ تو صاحب کو نہیں ہونا. شیعہ نو آخیا نا تو صاحب کوئی نہیں ہونا وہ صرف نعرے شارے مروان واسطے آخیا گل کوئی نہیں ہے. حساب ہوئے ہی ہوئے. قرآن آندا ہونا حساب سب دا ہونا. کیویں ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آ کے شیعہ دا صاحب کو نہیں ہونا؟ ہونا کیوں نہیں ہونا؟ تسی میرے لو انج پتہ دیو جی میں یہ مشورہ اللہ نو میں دیتا فساد لایا. جی صاحب وکھرا وکھرا ہونا ہے ہر بندے کا. تمہیں پتا ہے میرا اپنا ہونا ہے تا اپنا ہونا ہے. تھی کی کام کرتے ہو؟ دودھی کا صاحب دھد چ ہونا ہے. لوہے کا صاحب لوہے چ ہونا ہے. نائلون والے کا صاحب نائلون چ ہونا ہے. کپڑے والا کا صاحب کپڑے چ ہونا. تمہیں پتا چاہے بندہ کام کرتا ہے وہ مطابق ہی صاحب ہونا ہے. شیعہ صاحب ہونا جی. یہ میں تمہیں اج اچھا پکی گل. جہے علی نو مولا نہیں نہ منتے انہوں کا صاحب یہ ہونا ہے کہ تو مولا منیا کیوں نہیں. جہے علی نو مولا نہیں منتے ولایت نہیں منتے انہوں کا حساب اس گل ہوے گا کہ تو مولا منیا کیوں نہیں. اتوں تک اسی پڑھ کے چھڑ چڑنے کنارے بچ جاتے ہیں. شیعہ نو یہ حساب نہیں نہ ہونا کہ تو مولا منیا کیوں نہیں. شیعہ تو مننے ہیں. شیعہ کا حساب وکھرا ہونا ہے. جہاں منکر ولایت ہے وہ یہ حساب ہونا ہے کہ تو ولایت مننی کیوں نہیں. لیکن من لیے وہ حساب ہونا ہے مولا بھی علی نو مانتا سر کر تو اپنی علی دی ولایت ویختے اپنے کام میں. منکر پھسن گے نہ من کے تے مومن دا صاحب ہوے گا من کے.
خدا کی قسم پیر کا مرید شراب پینی شروع کر دے، لوگ نے پیر جی گوال تھی بیعت ہویا جے تے شراب پیندا جے، وہ پیر ان سد کے اندر میرے نال کی کیتا یہو جہا کام کرنے سنی تے میری بیعت ہی نہ کر دو، کہ ساری زندگی گندگی کی رہنا سی تے بلایت کیوں ہوتی ہے۔ آباد رہو، مولا تمہیں جزا دے، تساں برداشت کی ہے گل تہاڈی مہربانی۔ یہ مطلب 3 ترجمے ہو گئے، 4 اور کرنا، ایکو آیت چو 4 اور ایکو دکان تو سارے سودے لب جاندے، کھجر خرابی تو مک گئی ہے، مک گئی جگہ۔ اللہ فرماتا ہے دعا کرو کی واعف عنا، اللہ ہمیں معاف کر، واعف عنا، یار کو آیت نہ رڑو، ترجمے چ رڑ دو، واعف عنا اللہ ہمیں معاف کر، واغفر لنا ہمیں بخش لے، اچھا ورحمنا ہم پر رحم کر، اللہ ہمیں معاف کر، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہم پر رحم کر، ایک لفظ چھڑ کے آگے فانصرنا، اے اللہ ہماری مدد کر۔ اللہ فرماتا ہے سارے کام والا مینوں کیوں بیان دے ہو، معاف بھی کر، رحم بھی کر، بخشش بھی کر، مدد بھی کر، کیوں؟ انت مولانا، اس لیے تو ہمارا مولا، راضی ہیں اس لیے کہ تو ہمارا مولا ہے۔ یہ مطلب قرآن دیا 4 لفظوں میں پتہ لگ گیا، مولا اسے کہتے ہیں جو رحم کرنے پر بھی قادر ہو، بخشش کرنے پر بھی قادر ہو، معافی دینے پر بھی قادر ہو، اور مدد کرنے پر بھی قادر ہو۔ اور مولا قرآن میں اسے کہتے ہیں جو مدد کرے۔ جنہیں بندے نو شک ہے نا یہ غیروں سے مدد مانگتے ہیں، قرآن سے براتی ہم غیروں سے نہیں مانگتے، مولا سے مدد مانگتے۔ شکریہ میرا پیغام پر شکریہ کرو، جی مہربانی کرو۔ ہم غیر سے نہیں مانگتے، ہم مولا سے مدد مانگتے ہیں، اور مولا ہوتا ہی وہ ہے جو مدد کرے۔ اگر تسی سورہ حج کی ایک آیت سن لو میری 5 منٹ تو میں مجلس کلوز کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے فنعم المولا، بھائی سارے دنیا نو رات یاد ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، اللہ بہت بڑا مولا ہے، اور جتنا بڑا مولا ہے اتنا بڑا مددگار ہے۔ بھائی نعم المولا ونعم النصیر، کئی تے بندے انگوٹھیاں پائیاں تے وچ لکھے ہیں، آ جڑی میرے کول انگوٹھی ہے یہ سورہ مبارکہ نمل دیا 2 آیتیں لکھی، پتہ نہیں ہے ایران چ کوئی ایسے کاریگر نے، اے چھوٹی جی ہے، میں غور نہ ویکھیا، میں منگوائی سی کسی کو، میں کیا اے لیا کے میں سائز منگوایا، میں کیا اے ٹھیک ہے، وہ لیا کے میں غور نہ ویکھی تو بڑی مشکل نہ پڑیا میں تے صحیح عراباں نال سورہ نمل دیا 2 آیتیں لکھی، اور کمال ہے کیونکہ انگوٹھی ہے نا، وہ بڑے سیانے بندے، انہیں سے انگوٹھی پیچھے وہ خط لکھے حضرت سلیمان کا، جڑا انہیں بلقیس نو لکھے، وہ جڑا حضرت بلقیس نو سلیمان نے خط لکھا نا، وہ 2 آیتاں ایسا انگوٹھی دے لکھے۔ یہ مطلب ایک وہی انگوٹھی میں رکھی ہے جس لکھا ہوتا نعم المولا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ تھوڑی خیر آج تو بعد یہ نہیں بھولے گی جی میں پڑھنا، یہ اللہ کنوں آخیا فنعم المولا و نعم النصیر، تہاڈا سب تو اچھا مولا میں ہوں، سب تو اچھا تہاڈا مددگار میں، یہ کنوں آخیا اتوں کر کے قرآن پڑھ۔ اے سورہ حج، حاجیو سورہ حج، حاجیو ایک سورہ حج، حاجیو کبھی سورہ حج بھی پڑھے، پڑھو سورہ حج۔ اللہ فرماندہ ہوا اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا، اللہ نے تمہیں چن لیا، تو انہوں نے جی معاف کر کسی نے اللہ کہہ رہا اللہ نے تمہیں، یہ مطلب اللہ دے کوئی مخاطب ہے نہیں، کون نے؟
ایتھے گل بڑی کمال ہے. یہ مولوی آپس وچ لڑن تو گسے لڑن دین تیرے پیو دا تے دوجا آندا اچھا میرے پیو دا نہیں تے تیرے پیو دا. لو جی مرید کے تے گرد و نواز ہو دور و نزدیک تو آن والے شریف ہو اللہ تہاڈا ہر قدم مجلس کی طرف قبول فرمائے. بڑی محنت کر کے سارے بندے اتوں دے نہیں میں دور دور تو بندے دیکھ رہے ہیں جڑے تشریف لے آتے ہیں اس صفحے آزاد ہے. مولوی لڑ کے آتے ہیں دین تیرے پیو دا ہے تو آدھا اچھا میرے پیو دا نہیں تو دین تیرے پیو دا ہے. اج 5 محرم 2025 تے میں والی خراسان چ سید ساجد علی شاہ صاحب دے امام بارگاہ چ کھلو کے میں سارے مولویوں نوں دسن لگا کہ دین کدے پیو دا ہے. میرے پیو دا نہیں تو تیرے پیو دا. آؤ بھائی قرآن دس ہے دین کدے پیو دا کدے پیو دا. خالق کائنات فرماتے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج, میں نے تمہیں چن لیا ہے اور دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. پھر اللہ فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم, دین تمہارے باپ کا ہے ابراہیم کا بیٹا. دین نسل ابراہیم کا ہے, دین آل ابراہیم کا ہے. دین کدے پیو دا آل ابراہیم دے پیو دا. دین کدے پیو دا آل ابراہیم دے پیو دا. نیا دینا باپزواں قرآن تے ہاتھ نے نبی دے نکاح دے خطبے دی ابتدا ہے حضرت ابو طالب آخیا سی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی یاد میں دین نہ تیرے پیو دا نہ میرے پیو دا. دین کل بھی علی دے پیو دا, دین آج بھی علی دے پیو دا. مہربانی مہربانی. اللہ فرماتا ہے ہوا اللہ وہ ہے. آخری آیت ہے سورہ حج کی, سورہ حج کی آخری آیت ہے. اللہ وہ ہے. کون سا اللہ؟ اللہ فرماتا ہے اسے کہتے ہوا سماکم المسلمین, اے اولاد ابراہیم ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے. ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا. یہ نام جدو بندہ پیدا ہوتا ہے وہ تو 15-20 سال بعد رکھ لیتا ہے. سال بعد 2 مہینے بعد کدو رکھ دو وہ یار ناج کدو رکھی دا منڈے کا جڑا پیدا ہوئے پچھو پیدا ہونا بس نہیں گل سی ایویں چک دے سب ہوں جو پیدا ہونا نہ رکھ. یہ مطلب ہے کئی تو پہلے سوچ کے رکھا ہوتا ساڈا عرفان آ رہا ہے پہلے بھی تو ماوا سوچ پھوپھیاں نہ سوچے ہوتے میرا بھتیجا ہوا تو میں اے نہ رکھنا ہے, میرا پانجا ہوا تو میں اے نہ رکھنا. یہ سارے نہ رکھے اور نے اللہ دے رکھے اور اسی نہ صابر رکھنے ہاں دل کرے ایڈا بے صبر پوری منڈی چ نہ لگے. اسی نہ سخی رکھنے ہاں اس زندگی کی کسی بندے پیپسی کی بوتل نہیں. اصا نہ بندے کے سعادت بھی رکھے نے پورے محلے چ تو بڑا جھوٹا ہی کوئی نہیں نکلے. جنوں اللہ مسلمان آکھے نا اللہ نے نسل ابراہیم آل ابراہیم کا نام کیا رکھا ہے؟ آخری گل کرا اور لوگوں جن لوگوں کے دنیا میں آتے ہی ان کا اللہ نے نام مسلمان رکھ دیا ہے. تیرے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ تو ان کا کلمہ پوچھے؟ جو دنیا میں آتے ہی اللہ کی نظر میں مسلمان ہے. اللہ فرماتا ہے اے میرے بھیجے ہوئے مسلمانوں فنعم المولا ونعم النصیر, اللہ تمہارا مولا ہے, اللہ
تمہارا نصیر ہے. اور آخری لفظ اللہ فرماتا فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکات دو اور نماز پڑھو. تو سو آیت سنیے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. روز مریم نواز شریف صاحبہ اس آیت کو چھپوا کے اج کل بھیج رہے ہیں. واعتصموا بحبل اللہ، پکڑ لو مضبوطی سے. کسے؟ رسی، اللہ کی رسی. سانو اللہ پکڑ لو مضبوطی نہ اللہ دی رسی نو. تے آ جڑی اولاد ہے ابراہیم ہے یہ اللہ رسی کر چھڑی. کمال ہے کہ حبل موجود ہوئے تو مجرم دونوں آیتاں جنہوں مد نظر نے وہ پھر سوچے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اس سے متصل ہو جاؤ. جسے ابو طالب جو بھی اولاد کا ذکر ہے اللہ فرماتا ہے واعتصموا باللہ، تم جڑے رہو اللہ کے ساتھ. دنیا جڑے رسی کے ساتھ، یہ جڑے براہ راست اللہ کے ساتھ. ہوں پتا لگ گئے اللہ کو نہ جڑن واسطے رسی نو تھامن واسطے. یہ مطلب ہے اولاد ہے ابو طالب ہی ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اس سے ملتا ہے، ایک سرا ہم سے. آباد رہو. میرے کو 10 منٹ باقی نے. میرا خیال ہے کہ جس خاندان نے سانو اللہ نال ملا چھڑے انہاں دیا تیاں نو تے نہیں سی نہ مارنا چاہیے. یہ جڑے مجالس سنتے ہیں انہاں تے بھی اللہ کا کرم ہے. جڑے پڑھتے ہیں انہاں دی ڈیوٹی اللہ دے کرم نال ہے. جڑے کراندے نے مجلساں انہاں دی ڈیوٹی. جدوں ہی محرم چڑھدا تے بندے شروع ہو جاندے نے مٹھے مٹھے کہ بھی فضول ہے، بھی فضول ہے، بھی فضول ہے. ہمیں روندے نے کہ اصل گل کا پتہ کوئی نہیں، تو وغیرہ وغیرہ. یہ ساری آزاداری کے خلاف جنہ پراپیگنڈا ہے وہ محرم چ ہوتا ہے. کئی باری لوگ بیگانے کر دیں، کئی باری کو مہربان اپنے کر دیں. پر ایک گل میں پتا ہے بابا تمہیں جزا دے دے قرآن کی میں قسم ہے اس آزاداری کی بنیاد رکھنے والے ایڈے بڑے لوگ نے کہ 1000 پراپیگنڈے کے باوجود بھی آزاداری نہیں پی ہوتی. دور پنڈا بچ بھی پاوے 15 بندے بیٹھے کوئی نہ کوئی ذاکر پہ پڑھتا. تو جتھے جمے غفیر ہے اتنے بھی ذاکر پہ پڑھتا. جتھے بہتا رش ہوئے لوگ سمجھتے ہیں محرم تے اتنے پہ ہوتا ہے. عزیزو گل انج دی نہیں، محرم اتنے بھی ہو رہا ہے جتھے تیاں بہ کے سمجھیاں نا پہ پیو کھلو کے پڑھتا پیا. ایسے گھر جاننا کلا گھر دور دور شیعہ کوئی نہیں. پیو آتا تھی بہ جاؤ. یہ جڑا تیاں با کے پیواں کو مجلس پڑھائی ہے یہ حضرت سجاد علیہ السلام نے یہ رعایت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے دیتی ہے. میرے مد نظر اس سزاداری واسطے آج 2 روایت نے مصاحب دی ہیں. وہ میں سوچنا پیا کہ کہڑی روایت اج تمہارے سامنے میں پڑھ. میرا خیال ہے وہ پڑھ دینا شام کی روایت وہ جناب بی بی پاک پر منسوب ہے جناب ثانیہ زہرا. میں خیال وہ ٹھیک ہے، میں سمجھنا وہ پڑھ دیں. میرے عزیزو کدی کدی تمہیں پتہ لگتا ہے کہ بیمار بندے کا دل کرتا ہے میں گلی چ باواں. بیمار بندہ اندر بہ بہ کے تنگ آ جائے وہ آتا یار سنیا میں باہر سڑک بن گئی. وہ آدھے بن گئی یار میرا کسی دن چک کے نا میری ویل چیئر تو میرے ذرا باہر ہی پاؤ. چلو میں لنگتے بندے دیکھا عید والے دن بھی دل کرتا ہے معذور کا. میں تمہیں کل دسا دعاواں کی قبولیت کی بڑی جگہ مجلس حسین. مجلس نہ میسر آئے بیمار کتے دیکھو نا جا باہر نہیں آ سکتا گھروں باہر وہ پتہ لے تو جا گھروں باہر نہیں آ سکتا جنہوں دیر ہوئی ہے سڑک ویکیا جنہوں دیر ہوئی ہے عید پڑھیا وہ گھر ٹور جو شیعہ ہوگی سنی ہوگی عیسائی ہوگی کوئی وہ گھر ٹور جو تمہیں بہ کے آخو کہ باہر بڑی رونق نے تھی کدوں دے نکلے ہو وہ آخے گا مجھے تو دیر ہو گئی ہے. انہوں آخو اللہ پاک تمہیں شفا دے انشاءاللہ تسی بھی نکلو گے تو ویکھو گے جدو وہ دل وہ تے راضی ہوتا نا اللہ ادو تمہیں پوچھتا مانگ کی مانگ.
یہ دعا قبول کراؤں کا میں کسی نے دستا جہاں بندہ اٹھ کے نہیں جا سکتا وہ تک جا کے پتا لے بس ایویں آخو میں تمہیں دیکھا سی بیٹھے سناؤ ٹھیک ہو کی ہوا سی دو چار گلا کرو وہ سہج گیا آ جائے گلوں سارے گھروں کے بزرگ گلوں سہج گئے سارے جی موبائل لے کے لیٹے نے اتنے بزرگ بیٹھا ہے وہ چار تو پھر پہ پہ میں کھے گلا کر عزیزو مزور نال قیدی نال بیمار نال گلا کرو چھڑ دیا مثال حضرت سجاد جس قید خانے میں سن وہ باہر بندہ روز کھلوتا ہوتا سی پہرے دار ایک دن حضرت سجاد فرماتے نے میری گل سنو قریب آیا کہنے لگے کسی دن بوا کھول سکتا ہے میرا باہر دین سے دل کر تھوڑی آیا آئیے کسی دن دروازہ کھولے گا میرا باہر بہن تو دل کرتا یہ کہنے لگا یزید بڑا ظالم ہے تو شریف ہے دل سے میرا کرتا میں دروازہ کھول دیا تو ٹر جائے میرے مولا فرماتا تو میرے جیڑا ترس کیوں کر لے ہو سکے میں جدوں دی ڈیوٹی پہ کرنا میں پہلا بندہ ویکھیا جڑا ماں نال گیا دے میں پہلا بندہ ویکھیا جڑا بہناں نال گیا دے آواز رہو بھائی ہو سکے میں تیرے زندان وچوں اللہ اکبر سبحان اللہ تے شکر للہ تو علاوہ گل کدی نہیں سنی تسی کوئی بہت شریف لوگ ہو تو میرے مولا فرماندے نے پھر میری گل منے گا ہو سکے جدن یزید کدھر دور گیا شکار وغیرہ تے میں دروازہ کھولاں گا تے باہر پاواں گا میں بچا یا نہ بچا ایک دن کہنے لگا یزید دور ہے دروازہ کھولنا آ جا انہیں دروازہ کھولیا میں عزاداری کے آج ایک روایت پڑھ رہا حضرت امام سجاد نے توق اٹھایا بیڑیاں نو پھڑیا تے میرے آقا نے شام دی گلی پہلا قدم رکھیا میں خشکا کرو زندگی چ نہیں پڑھ سکیا جب میرے مولا سجاد نے چلنا گلی چ قدم رکھیا نا آنچ مگروں حضرت باقر نے پلہ پھڑ کے نہ پیو دا فرمایا بابا اینو پوچھ میں بھی آ جا کدی بھی نہ کسی گاؤں آباد لگے کہنے لگا یہ کون ہے میرے مولا فرماتے نے میرا سزا کہنے لگا یہ بھی آخاج ہے اس تیرے تو بغیر کتنے دور جانے جو میں دوویں پیو پتر گلی چ بہ گئے دکھ کھا گیا مینو اور جنہ نبی دے منبر تے بیٹھا سی اور شام دی گلی زمین تے بہ گئے ادھر ایک بندہ پہ آندا سی میرے چوتھے امام آخیا باقر بیٹا اس بندے نو نہ ویکھی سجے پاسے پہ آندا ہی گلی چوں انہیں کھبے نکل جانا یہ منہ والوں نہ ویکھی یہ مینو جاندا ہے سڑکے جاواں یہ ہر جمعے مدینے آتا سی سودا کھڑتا سی سودا دکان تو لیتا سی تو پھر میرا سلام کرنا آ جاتا سی اج یہ مینو انج ویکھ لیا تو اوکھا ہوئے گا اینا خیال کیا ہے بیت الصدر اوکھا ہوئے گا ادھر نہ ویکھی کہنے لگے ٹھیک تھلے ہوئے امام نے تھلے منہ رکھا حضرت باقر بھی تھلے رکھا وہ بندہ اتوں تریا تو صاحب لا گیا کہ مینو ویچ کے بڑے قیدی نے چھوٹے نال گل کی ٹرتا ٹرتا آ کے سامنے رک گیا جدو رکیا نا تو امام تھلے منہ کر کے بیٹھے سن حضرت باقر یہ سامنے کھلو کے کہنے لگا من انتکما تسی کون دو میرے مولا سجاد تھلے چہرہ مبارک رکھیا تو فرماندے نے اسی قیدی ہیں من انتا تو کون کہنے لگا انا غریب ہوں میں مسافر غریب مسافر امام نے فرمایا مسافر کا کام ہے سفر پورا کرے اور قیدی کا کام ہے اپنی قید پوری کرے لہذا تو جا اپنا کام کر کہنے لگا قیدی تو ایک بار میرے کو دیکھ سکتے میرے مولا فرماتے نے ضرورت نہیں محسوس کرتا میں اس واسطے تو اپنا کام کر کہنے لگا قیدی تیرے ذہن میں جی سب تو زیادہ عزت ہے تینوں وہ قسم تینوں وہ واسطہ ہی ایک بار میرے کو ویچ کے میں آزاداروں جیلا تا ذہن اس ویلے
شعبے والا تو تسی اس گلی چ پہنچے ہوں میں لیٹ نہیں کرتا میرے مولا کے ذہن چ پتہ نہیں دادی جان آئے نے پھر جان آئے نے رسول پاک آئے نے مینوں کی پتا ہے کوئی وڈی ہستی میرے مولا کے ذہن چ ضرور آئی ہوگی جدوں اس آخیا تینوں بہت ہی عزت جی دے گی وہ واسطہ ہی میرے مولا نے اپنے ہزانوں تو ایک ٹوک والا گردن جی ٹوک سی سمجھ کے میرے مولا نے تھوڑا جا رخ انور آنچ کیتا صرف میرے مولا نے آنچ کیتا ہے دو ہاتھ سر تک کے آندا آنتا زین العابدین آنتا سید الساجدین صدقے جاواں میرے چوتھے ایمان اور سجدہ کر رویا دا سردار تو ہے میرے آقا فرمایا میں کوشش کی سی تو مینو نہ پہچانے پھر تو واسطہ ایسا دیتا ہے کہ مینو تیرے لو دیکھنا پہ گیا صدقے جانا میں جس اذیت چوں میرے لفظ ہی سننے جا میں وین تو نہیں کر سکتا نہ بند پڑھ سکنا لفظ سے سننے جا میں لفظ ہی بیان کر سکنا کہ بند میں وین میں نہیں کر سکتا لفظ میرے مولا فرماندے نے ہوں میرا تعارف ہو گیا ہے ہوں تین اذیت ہوئی ہے نا کہ جس اذیت چو تو ہوں پیا گزرنا ہے میں تینوں اینی اذیت بھی نہیں سمجھنا چاہتا میرا دل کرتا سی تو اسی اپنے گھر دو جائے اس قدمہ سے ڈگ پیا کہنے لگا مولا میرے مقدر کہ میں واسطہ پا دیتا تو میں نے پتہ لگ گیا کتھے مدینہ کتھے امام تے کتھے شام ہویا کہ میرے مولا فرماتے نے میں تھوڑی دیر واسطے باہر بیٹھا جلدی نکل جا یزید نے سارے کو بیعت منگی اساں انکار کیتا مکے جا کے لوگوں باخبر کیتا بندے مدد نہیں کیتی اسی کربلا پہنچ گئے پانی بند ہو گیا 10 انہاں سارے تے حملے کر دیتے پھر فرماندے نے اوتھے میں لٹیا ایک دن چ میں لٹیا گیا میرا مریا باہر گیا تو میرے مولا اگلی گل کر دیتی فرمایا ہوں میرے کو واری واری نہ پوچھی عباس کتنے ہے علی اکبر کتنے ہے جنوں ملنا ہو پہلا عباس کا پوچھتا ہے پھر علی اکبر کا پوچھتا ہے آیا میں تینوں ہی کوئی گل دسا یا میں رہ گیا یا سننے کی گل یا میں رہ گیا یا یہ رہ گیا میں اداکاری واسطے روایت پڑھی یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی میرے آقا نو فرمان کہنے لگا بس مک گئی یہ گل ہوں لمبی گل میں بھی نہیں کرتا اجازت دے میں مرنا چاہتا فرمایا جی نہ انہوں نے ماریا کربلا والے کی کرے گا کہنے لگا چوک چ کھلو کے یزید سے لعنت کرے گا یہ میں قتل کر دیں گے مولا فرمایا پھر کی ہوئے گا اس نے کہا پھر میں سرخرو ہو کے تیرے نانے دے سامنے جاؤں گا حشر والے دن کربلا دیا شہیداں نال جاؤں گا کربلا دیا شہیداں نال جاؤں گا جتھے جاؤں کا سر کٹ کے رکھا نے اتنے میرا رکھ چھڑ گے جتھے حبیب کا سر رکھا نے میرا رکھ چھڑ گے مولا فرماتے نے قتل ہونا کیوں چاہنا فرمایا تہاڈی رضا واسطے تہاڈے نانے کی رضا واسطے میرے آقا سجاد فرماتے ہیں کہ تو قتل نام ہی ہوئے تو میرا نانا بھی راضی ہو جائے میری نانی بھی راضی ہو جائے میری جد راضی ہو جائے میری پھپھیاں بہناں ماواں راضی ہو جائیں تو راضی نہیں کہنے لگا وہ کیویں ہوئے گا میں تو قتل ہونا چاہنا تہاڈی محبت ہے مولا فرمایا میرے آنکھیں لگے ہیں یہ تیری شہادت ہو جائے گی تے وعدہ میں کر لینا تینوں کربلا دیا شہیداں نال لے جاؤں گے وہ کہنے لگا جی وہ مینوں گل دسو اہل سنت دوستاں خصوصی مخاطب ایسے ہاتھی تلاش کرو جتوں لبتے جی کہنے لگا منے گا کہنے لگا جی منا گا اس طرح منا گا جی میں نبی کا فرمان ہو جائے علی کا فرمان ہو جائے میرے واسطے آج علی بھی تو ہے حسین بھی تو ہے حسن بھی تو ہے مصطفیٰ بھی تو ہے بول میرا امام کی جان ہے فرمایا کہ میری اطاعت کرنا چاہنا تو میں تینوں حکم دینا کار ٹور جا بہنا انتظار میں ہر تھوڑی قریبی تو صدقے ہلا دو تھوڑی قریبی تو صدقے فرماتے نے گھر ٹور جا اور بہنا روز دروازے پہ کھڑو گیا کہ نبیر سدا دل نہیں کرتا اور جنیاں بہنا جنگلہ جرول کے مر گئی انہوں لوگوں دیا بہنا کا کتنا خیال سی قدم چوم کے کہنے لگا حکم ہی کر دیتا جے اے روندا روندا اٹھیا جی جڑی میں روایت پڑھی ہے اے بابا جی اٹھ دیا ضعیف ہو گیا
جوان آدمی سی جڑے مولا فرمانا ٹر جا، مولا نو ویکھ ویکھ کے نا کندھ نو ہاتھ رکھ کے ٹرن لگ پیا، کہ کمزوری نال کہنے لگا مولا مینوں مار چھڑیا جدو بابا جی بندہ مصائب چو مٹھا مٹھا اٹھتا ہے نا، خدا دی قسم مینوں مومن یاد ہوتا ہے۔ ایسے ایسے مومن مصائب چو اٹھتے ہیں جڑے دیوار نو ہاتھ پا کے ٹرتے ہیں، اینی کمزوری آنسواں نال آوندی ہے۔ ایک کمزور ہو کے اٹھیا جنہیں ساتھی ساتھ تسی کھلوتے ہو انج دیوار سی، اے دیوار دا سہارا لے کے 4 کو قدم ٹریا ہے مولا دے حکم نال، تے پلٹ پلٹ کے ویندا سی۔ مولا فرماندے سن میں راضی ہاں، میں راضی ہاں، میں راضی ہاں۔ اے نوجوانا جدو چوتھے قدم تے بندہ گیا نا، زندان دے اندروں ایک آواز آئی، سجاد کدے نال گلاں کرنا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں اما مومن ہے، فرمایا بیٹا جتنے آدھے نے پہلے تینوں مار دے پھر تیرے گل کرتے ہیں، ایک کون ہے جا تیرے نال نرمی نال گل پہ کرتا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں اما مومن ہے۔ چوتھے قدم تو جے کنا تے آواز پئی اما، پتہ نہیں کس بندے تے کتنا اثر ہوتا ہے، میرے علم سے نہیں، کہ وہ کنا تے آواز پئی نا بابا جی اما مومن ہے، اور تو دوڑیا پلٹ کے تھلے ڈگا تے پیر میرے مولا دے بیڑی والے پیر سے بوسا دے کے آندا ہے، ماں دی عزت واسطے دس اندر گاؤں ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کدھر مر نہ جائیں، تیرے پیر علی دیا بیٹیاں تیرے حسین آقا دیا بہناں اسرائیل کھاتے حیران ہو کے کہنے لگا میری مرشدہ دیا اندر میں، کہنے لگا کیا میرا خون پلید ہے؟ زہرا دیا تیاں تے قید خانے کو لنگ کے کاٹ ٹر جا تے نبی دے سامنے پیش ہو جائے، بڑے پیو دا پتر ہے، میرا خون پلید ہے، مینوں شہادت نصیب نہیں ہو سکتی، کیوں مینوں حکم کیتا ہی کاٹ ٹر جا، کیوں حکم کیتا ہی کاٹ ٹر جا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تیریاں پیڑاں دا خیال آئے، تو پردیس قتل ہو گیا، تیریاں پیڑاں دا کی بنے گا؟ تسی فرمایا ساری صورت ہو رہی، اینی دیر نو دوجی آواز آئی، وہ ایڈی غربت دی آواز ہے، وہ دیتے میرا لک ٹوٹ جاندہ پڑھ دیں اندروں دوجی آواز بھی ظاہر ہوئی آئی، فرماتے ہیں سجاد بیٹا مومن ٹر گیا ہے، ہون گاڑ اتری ہے نا تو سجاد بیٹا مومن ٹر گیا۔ میرے مولا فرماتے نہیں اماں میں حکم دے دیتا ہے جاندہ پہ آج قریب ہے، اگلی آواز سے کوئی بندہ پیچھے نہ رہ جائے۔ اندروں آواز آئی میری مخدومہ دی، آواز ہوتی ہے سجاد بیٹا مومن ہوا، میں بنا کے نہیں کر رہا، میں مقدر پہ پڑھنا۔ فرماتے ہیں سجاد بیٹا اجے مومن نہیں گیا تو انوال ذرا رک جائے، میری پھوپھی تیرے نہ گل کرنا، صدقے جاواں صدقے جاواں، کدی نہ رو کسی کا، کدی نہ رو کسی کا مجھے مولا تھوڑے دل دیا دعاواں قبول فرمائے، مولا تھوڑا قدم قدم قبول فرمائے۔ اے رک گیا تے کہنے لگا کہ مولا فرما دے رک جا، میری پھوپھی تیرے نال گل کرنا چاہتا۔ قبلہ تڑپ گیا، تڑپ کے کہنے لگا میرے نال مولا علی دی بیٹی گل کرنے کا طریقہ کی ہوگا؟ میں اس قابل ہوں؟ فرما تو ایتھے ہی کھلوتا رہو، پھوپھی کو اندروں میں گل پوچھا گا تے تیرے دس گا۔ آندا جی ٹھیک، سمٹ کے کھڑا ہو گیا، پہلا پیغام سنو تو مینوں پتہ نہیں کہ اکھ چانسو آئے۔ بی بی پاک نے فرمایا سجاد مومن نواز تینو محمد دیاں لیاں سلام، جڑے میرے آقا نے فرمایا نہ مومن آباد رکھو، مومن تینو حیدر کرار دیاں بیٹیاں سلام آدیاں، تینو رسول دیاں نواسیاں سلام آدیاں، یزید کے باہر لگ منہ پھر گیا، انگڑائی رہی، تباہ دے بعد ٹوٹ گئے، پچھو بات بات کہتے ہیں کہ آگے اچھی اچھی آتا سی اور بے گیرتا ایڈیا غریب کا جنگل ساگے جیسے ہنرار رسول دیا بیٹیاں سلام کریں گے۔ دوجا پیغام فرمایا تیرا پیغام پہنچ گیا، دوجا پیغام بی بی نے فرمایا سجاد بیٹا
مومن نو آخ میرا ایک پیغام ہے باقی مومنہ تک پہنچا دے. میرے مولا فرماتے نے میری پھپھیاں دی ایک پیغام مومنہ تک پہنچائے. کہنے لگا جی جتوں تک مومن ملے میں پہنچا. وہ پیغام پہنچ گیا میرے تک, میں تھوڑے تک پہنچانا پہنچ گیا. بی بی زینب کا پیغام سے سن کے جائے. زہرا دی تھی دے شام سے رونا آئے تو ہم سے لمبی مصیبت بھی پڑھنے کی لوڑ نہیں. ایک بار بچہ کھلو کے آخر نا شام سارا دور دا سو قریب آ جاتا, قریب کا باہر آ جاتا. بی بی دا پیغام شیعہ اہل سنت سارے سن کے جاؤ. بی بی فرمایا مومن نو آخ میرا سارے ہمدرداں پیغام دے دو جی میں تو تڑپیا نا ساری مصیبت تے, کہڑا بندہ ساری مصیبت تے تڑپے گا وہ تک میرا پیغام دے کی. فرماتے ان آخ علی دی دھی آتی ہے ساڈا غم سن کے رون آ گیا جنہ میرے ویر نو دین تو لینا نہیں ویکھیا تے مینوں بازار چلدے آواز میرے ویر نو دین تو لینا نہیں جے ویکھیا تے مینوں بازار چ لنگے ساتھ چلدے نہیں جے ویکھیا. میرا ایک پیغام جے نمازاں پڑھو اپنے رب دیاں, روزے رکھو اپنے رب دے, طواف کرو کعبے دا. نہ میں دولت کی طلبگار ہاں, نہ میں زر کی طلبگار ہاں, نہ میں کوئی زیور کی طلبگار ہاں. ہر شے تسی اپنے کول رکھو. میرا ایک ہی پیغام جے مومنو جدو ٹھنڈا پانی پیو میرے حسین ویر دی پیاس لگا. جدو ٹھنڈا پانی پیو ایک بار تو ہائے حسین. آخری پیغام سنو گے, اجازت لے رہے ہیں. اوہو آخری پیغام قبلہ صرف ایک پیغام, صرف ایک پیغام آخری دے گا بس. وہ سن لو آخری پیغام بی بی دا. انہوں بی بی آخیا سی آخری گل ہے بیٹا سجاد اس مسافر نو آخ ساڈا ذاکر بنے گا. وہ کہنے لگا جی میں تو بہت گلا کدی نہیں کی, میں کتنے تکلیاں کرا. بی بی نے فرمایا ذاکر محنت نال نہیں ساری دعا نال بنتا ہے. وہ محنت کرے گا تو اور اللہ تے کرم کرے گا. ساری دعا ہوتی ہے. میں تینوں جدو دعا دے دیا تو تو ساڈا ذکر کریں. کہنے لگا جی دسو میں کیویں کرا. بی بی فرمایا جدو محرم دا چند چڑھ پے ادو تو ساری مجلس پڑھنی شروع کر دے. بی بی آخری جملہ غائب دا آخیا وہ میں پڑھ کے جاتا ہوں. بی بی فرمایا جتھے رش ویکھے اوتھے پڑھی, بندے لبن پڑھی نہ لبن پڑھی, کدھر جنازہ ہو جائے اوتھے ٹر جائی, کدھر عید کا رش ہوئے اوتھے ٹر جائی, جتھے بندے جمعہ پڑھنا آئے ہو تھڑے تے کھلو جائی تے ساڈا ذکر کری. کہنے لگا جی کراں گا یہ مصاحب دساں گا جے بندیاں مینوں منع کر دیتا جے رش نہ ملیا کہ کیا بی بی میں مجلس روک دیا. عزیز اینو غربت آکھاں یا مظلومی آکھاں. بی بی فرمایا ساڈا ذکر نہ روکی. اگر بندے بائیکاٹ کر دین تینوں بندہ آباد رہے نوجوانا. اگر تینوں بندے نہ ملن, اگر تینوں رش نہ ملے, بندے مسیتوں کر دین, جنازے جو کر دین, عیدگاہ جو کر دین, کیا میں محرم دا نظر آوے تیاں نو ویڑے جما رہی آباد رہو, تیاں نو ویڑے جما رہی, کالا کپڑا کالے جما رہی, کہ دو ہاتھ سر تے رکھیا سی زینب بازار جو